أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، یعنی نہ تو بالکل کنجوسی سے کام لو اور نہ ہی فضول خرچی یا خیرات دینا شروع کر دو، پھر لوگوں کی لعنت ملامت میں گرفتار ہو کر سب پریشان و بالکل عاجز ہو کر رہ جاؤ گے۔ تفسیر صحافی میں شاید کے شان نزول ہی لکھا ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونا آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا کہ سونا صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات مستحقین میں تقسیم فرما دیا۔ جب صبح سائلین پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذوری ظاہر فرمائی۔ اسی واقعے پر یہ آیت اتری۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے اس آیت کی ذیل میں کہ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک یہودی عورت نے اپنے بیٹے کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لباس مانگنے کے لیے بھیجا اور بیٹے کو یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معذوری ظاہر کریں تو ان سے ان کی ذاتی قمیص مانگ لینا۔ چنانچہ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتار کر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری قمیص نہ تھی، اس لیے مسجد میں نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے۔ کفار نے بدنام کیا کہ سوتے رہ گئے یا لہو و لعب کی وجہ سے نماز پڑھنا بھول گئے، معاذ اللہ۔ اسی واقعے پر یہ آیت اتری۔ اس آیت میں خرچ کرنے کا سلیقہ بتایا گیا ہے کہ ہاتھ باندھنے کے معنی بخل کرنا، اور ہاتھ کھلے چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ فضول خرچی کرنا، مطلب یہ کہ نہ بخیل بن کر دولت کی گردش کو روک دو اور نہ فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقتوں اور وسائل کو برباد کرو۔ ایسا توازن پیدا کرو کہ بجا خرچ سے ہاتھ نہ رکیں اور بیجا خرچ پر ہاتھ نہ بڑھیں۔ فخر، عیاشی، نمائش، فسق و فجور، بدکاری اور ظلم و ستم پر ڈھیلا خرچ نہ ہونے پائے، اور اپنی ضروریات اور انسانیت کے مفید کاموں پر خرچ کرنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو۔ تفہیم القرآن میں شاید کی ذیل میں لکھا ہے کہ اب رہے وہ جو اپنی دولت غلط راستوں پر بہا دیتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں تو وہی شیطان کے بھائی ہیں۔ مزید تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اسی لیے اسلام نے فضول رسموں کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، عیاشی کی تمام حرام مدوں کو یکسر ختم کیا ہے، ساتھ ساتھ زکوٰۃ، خمس، صدقات و خیرات کے احکامات کے ذریعے بخل کا سر کچل دیا ہے، دولت کو ایک جگہ جمع ہونے سے ہر طرح روکا ہے، فیاضی اور فضول خرچی کو دو الگ اور متضاد چیزیں قرار دیا ہے، بخیلوں کو ذلیل کیا ہے اور دولت کو حد سے زیادہ جمع کرنے پر جہنم کی سزا سنائی ہے۔ تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ علماء اخلاق نے نتیجہ نکالا کہ بخل سے کام لینے سے انسان خدا کی اور لوگوں کی لعنتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور فضول خرچی اور بیجا خرچ کرنے سے آخرکار انسان رنج و حسرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخراجات میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اور نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ مولا نے فرمایا کہ خدا نے کسی کو وسیع رزق دے کر خوشحال بنایا اور کسی کو تنگی رزق اور بدحالی میں مبتلا کیا، اور یہ سب اس کا عدل ہے۔ بس خوشحالی و بدحالی دونوں امتحان کے لیے ہیں تاکہ غنی کا شکر اور فقیر کا صبر خود اس کو معلوم ہو سکے۔ خدا کے علم میں تو ہے سب کچھ، لیکن وہ جان سکے کہ وہ بندہ ہے کیا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.